والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آج کے درس کا عنوان ہے اللہ تعالی سے امید رکھنا، آشا رکھنا۔ بسا اوقات انسان کا ایمان بڑھتا ہے، مسلمان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ اپنے گناہوں اور نیکیوں کو یاد کرتا ہے۔ گناہوں کے یاد کرنے سے کبھی کبھار وہ نربس، نراشا اور مایوس ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے گناہ ہیں، ہمیں معافی کیسے ملے گی، اللہ ہمیں درگزر کیسے فرمائے گا، جہنم سے مکتی اور آزاد کیسے کرے گا، کیسے جنت دے گا۔ کبھی کبھی نراشا، نا امیدی انسان کو پیدا ہونے لگتی ہے اپنے گناہ کی وجہ سے، اپنے کالے کرتوت کی وجہ سے۔ لیکن اللہ تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالی کی رحمت سے، اس کی بخشش سے، اس کی مغفرت سے نا امید نہ ہو اور مجاہد بھائی کو سونے دیجیے۔ اللہ تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالی کی مہربانی سے، اس کی کرپا، دیا اور رحمت سے، اس کی بخشش سے، اس کی مہربانی سے ہم نا امید نہ ہوں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم بہت زیادہ خوش فہمی کے شکار ہو کے بیجا امید بھی نہ کرنے لگیں، بیجا امید بھی نہ کرنے لگیں۔ تو اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، ذرا غور سے سنیں گے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو، کہ اللہ کہتا ہے کہ نبی کو حکم دیتا ہے کہ آپ بتا دیجئے لوگوں کو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی اے میرے اپنے اوپر ظلم کرنے والے بندو۔ یعنی ظلم اپنے اوپر انسان کیسے کرتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، گناہ کے کام کر کے، ایسے کام کر کے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، یہ اپنے اوپر ظلم ہے بات صحیح کہ نہیں؟ جیسے کوئی شخص اپنے چھری اٹھائے اور اپنے ہاتھ کو کاٹ لے، یہ اپنے ہاتھ پر ظلم کر رہا ہے۔ ایسے ہی کوئی انسان گناہ جب کرتا ہے، نافرمانی جب کرتا ہے، رب کو ناراض کرنے والے کام جب کرتا ہے تو گویا وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے وہ بندو جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے مایوس نہ ہو، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی جس طرح مانگنی چاہیے مانگتا ہے، تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بے پایا، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کی مغفرت سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امید لگائے رکھنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ مخلوقات میں سے
جب کسی مخلوق سے آپ کو ضرور ایسی ضرورت پڑتی ہے جو وہ پوری کر سکتا ہے تو آپ ایسے ہی انسان کے پاس امید لگا کے جاتے ہیں جن سے آپ کو کچھ مدد کی امید ہوتی ہے. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان کے پاس آپ کو 10 روپے کے قرضے کی ضرورت پڑی, آپ کس سے جائیں گے قرضہ لینے کے لیے؟ جن سے آپ کو امید ہے نا. تو اللہ تعالی سے ہر طرح سے خیر بھلائی مغفرت رحمت کی امید کرنی چاہیے. اللہ اپنے بندوں کی امید کو پوری کرتا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی والسلام رحمۃ اللہ کہ اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اپنے گناہوں سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا, درگزر فرما دے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دوسری جگہ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ, کفر کرنے والوں کے علاوہ لوگوں کو ان کے ہر عمل کا ہم کیا کریں گے؟ اچھا بتا دیں گے. نا امید کون ہوتا ہے, نراش کون ہوتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا, اللہ کا انکار کرتا ہے. ایک حدیث سنو میرے بھائیوں ساتھیوں, اور اس حدیث کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذرا غور سے سنیے گا, من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ وان الجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل متفق علیہ. میرے بھائیوں ساتھیوں, عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ حدیث ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنے پر ابھارتی ہے. کوئی بھی انسان کتنا بھی نیک ہو جائے پھر بھی اس سے کچھ نہ کچھ گناہ اور غلطیاں ہو جاتی ہیں, انسان کی یہ فطرت میں ہے. عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے اس بات کی شہادت اور گواہی دی کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اللہ تعالی کے علاوہ کوئی کسی طرح کی عبادت کے لائق نہیں ہے, جس نے سچے دل سے یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ اس بات کی شہادت اور گواہی دی زبان سے بھی دل سے بھی کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, کوئی بندگی کے لائق نہیں, کوئی امید کرنے کے لائق نہیں, کوئی مانگنے کے لائق نہیں, کوئی ڈرنے کے لائق نہیں, کوئی مدد کرنے کے لائق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وحدہ, اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, ذات کے اعتبار سے بھی اعمال کے اعتبار سے بھی. اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے, اپنی قدرت و اختیار میں اللہ تعالیٰ اکیلا. اللہ اکیلا ہے, اس کے کسی بھی کام میں اس کا کوئی بھاگیدار, حصے دار, شریک و پارٹنر نہیں ہے. لا شریک لہ, اور اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور ساجھیدار نہیں ہے. یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ اللہ کا کوئی شریک, ساجھیدار, حصے دار نہیں ہے. تو جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک و ساجھیدار نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, اپنا بندہ کہا ہے. گویا بندہ یہ رب کی بندگی کرتا ہے, رب کی بندگی کے لیے. کسی بندے کے اندر رب کی کوئی خصوصیت, کوئی قدرت نہیں پائی جا سکتی.
تو جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور جس نے اس بات کی گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، جن کو اللہ تعالی نے مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا کیا تھا بنا باپ کے. جانتے ہیں بات کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا باپ کے پیدا کیا ہے، اور بچپن میں یہ بولے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہیں خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دینا چاہتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کسی آدمی نے چھوا نہیں ہے اور میں بدکار بھی نہیں ہوں. مجھے عام طور پر تصور کیا ہے، میاں بیوی سے اولاد پیدا ہوتی ہے، تو مریم علیہ السلام جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، کنواری تھی، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کسی انسان نے ٹچ نہیں کیا ہے اور نہ میں بدکار ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہلوایا کہ اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ جب وہ کوئی چیز کرنا چاہتا تو کہتا ہو جا، وہ چیز ہو جاتی. تو عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو مریم علیہ السلام شرمائی حیران و پریشان رہنے لگی. اللہ تعالیٰ کی وحی آئی، کوئی آ کے پوچھے گا تو کہہ دینا میں بات چیت کسی سے نہیں کرتی. لوگ آئے، کہا مریم تو نے یہ کیا کر ڈالا، تیرے خاندان میں اس طرح کی چیز نہیں پائی جاتی، یعنی بدکاری. تو مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، جو آئے تھے فاشارت الیہ، اشارہ کیا. بچپن میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی جب قوم والے آئے تو کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی اور رسول بنایا ہے. تو جس نے یہ گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے، اور اللہ کے رسول ہیں، القاہ الی مریم، اور اللہ کے کلمہ ہیں. کلمہ کا جیسے کہا جاتا ہے یہ بات کلمہ ہوا، اصغر صاحب آئے یہ کلمہ ہوا، یعنی کن ایک کلمہ عربی، کن مانے ہو جا، کن کے مانے ہو جا. گویا جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور کہا جاؤ مریم پھونکو اور کہو ہو جا، یہی کلمہ ہے. القاہ الی مریم، جسے جبریل علیہ السلام نے مریم کی جانب ڈالا تھا. تو جس نے یہ گواہی دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمے ہیں، اور اللہ کے روح کا مطلب جانیے جبریل کے ذریعہ، جبریل علیہ السلام کو روح بھی کہا جاتا ہے. اور جس نے اس بات کی گواہی دی ان الجنت حق، کہ جنت حق ہے، جنت کا وجود ہے، جنت پائی جاتی ہے، جنت کو اللہ نے متقیوں کے لیے بنایا ہے، جنت حق ہے اور جہنم حق ہے. تو جس نے اتنی چیزوں کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، تو اللہ تعالی اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا، چاہے کچھ بھی عمل لے کر کے آئے. یہ امید بنتی کہ نہیں بنتی ہے؟ چاہے کچھ بھی عمل لے کر کے آئے، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور داخل کرے گا. کیا مطلب اللہ تعالیٰ جنت میں ضرور داخل کرے گا؟ یعنی اگر وہ ایسے گناہ لے کر کے آیا ہے جس کا بدلہ جہنم ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے کچھ دنوں کے لیے جہنم میں ڈال دے گا، یا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اگر جہنم میں ڈالا تو اس کی سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس گواہی کی وجہ سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈال دے گا. گویا توحید پر مرنے والا، ایمان پر مرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں
نہیں رہتی. یہ امید بنتی کہ نہیں بنتی ہے؟ بنتی کہ نہیں بنتی؟ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے اس حدیث کو سن کر کے اپنے عمل پر بھروسہ نہیں کر لینا چاہیے. جیسے دنیا کے معاملے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ بھائی آگے والی زندگی اچھی گزرے گی، اچھی کمائی ہوگی. امید رکھتے کہ نہیں رکھتے ہیں؟ کسی کے پاس 4 بیٹے ہیں تو پیدا ہوتے ہی امید رکھتے کوئی بات نہیں، بڑھاپے کا سہارا مل گیا ہے، لڑکا کما کر کے دے گا، کھائیں گے. لیکن اس امید پر وہ بیٹھ جاتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے. ہاں چچا، کچھ نہیں کرتا ہے. کرتا ہے نا، کوشش کرتا ہے نا، سنگھرش اور پریاس کرتا ہے کہ نہیں کرتا، محنت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، دنیا کمانے کے لیے دوڑ بھاگ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. یہاں تک کہ بڑھاپے کو عمر میں بھی وہ چاہتا ہے کہ میں کتنا کما لوں. کرتا امید کہ نہیں کرتا کہ بس ٹیک لگا کے بیٹھ گیا گھر میں گاؤں تکیا پہ، 4 بیٹے ہیں کما کے لائیں گے، آرام سے میں رہوں گا. امید ہے بیچو سے. اللہ کی مثال میں نہیں دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. لیکن وہ حرکت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، محنت کرتا. یہ حدیث ہے کہ ایمان ہے تو ضرور جنت ملے گی اور یقین ہے اس بات پر. لیکن ہمیں جنت کے حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنتیں بھی کرنی چاہیے. اللہ کی مغفرت اور بخشش مانگنے کے لیے ہمیں توبہ اور استغفار بھی کرنا چاہیے. اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے. آپ دیکھیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کیا کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سعد بن وقاص کو، بہت سارے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دنیا میں سنا دی تھی کہ نہیں؟ سارے رسولوں کو، سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا تم جنت میں جاؤ گے. بلال کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا، رسول نے ان کے کھڑاؤ کی آواز جنت میں سنی. خدیجہ کو اللہ کا سلام آتا تھا، لیکن وہ لوگ بس ہاں جنت ملے گی، یقین تھا، امید تھی، خوشخبری اللہ کا وعدہ بھی مل گیا تھا، لیکن بیٹھ گئے تھے، توبہ استغفار نہیں کرتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، گناہوں سے نہیں بچتے تھے. بچتے تھے کہ نہیں بچتے تھے؟ بچتے تھے کہ نہیں بچتے تھے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج ہم نے تقریر سن لی اور ٹھیک ہے ہمارا ایمان. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان ایک پیڑ ہے، اس کے کچھ ڈالیاں ہیں. ایمان کچھ پیڑ ہے، ایک پیڑ ہے اور اس کی ڈالیاں ہیں جس میں پتے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں. اگر ایک پیڑ ایسے پول کی طرح کھڑا کر دیا جائے تو اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کی جو شاخیں ہیں، برانچز ہیں، ڈالیاں ہیں، شاخائیں ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہے میرے بھائیوں. یہ یقین ہے، یہ امید ہے کہ اگر توحید پر مرے، شرک ہمارے عمل میں، عقیدے میں نہیں ہے تو جنت ضرور ملے گی، چاہے اخیر میں ملے. تو ہمیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی روم میں سوئے اور احساس ہوئے یار بہت گناہ ہے، معافی تو نہیں ملے گی، نراش ہو جائے. نہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے. دیکھو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے. اور امید بندھانے والی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا او ازید. سبحان اللہ، نیکیاں کرو میرے بھائیو ساتھ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی ایک نیکی لے کر کے آتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، کتنی؟ ایک اچھائی، ایک خیر، ایک نیکی، تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بدلا دیتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی، اور اس سے زیادہ 10 گنا بدلا دیتا ہے. گویا ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہمارے پاس نیکیاں کم ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا، اس سے زیادہ بھی بڑھا کر کے ہمیں
دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن جب کوئی پاپ کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کو اتنے ہی سزا ملتی ہے، گناہ ملتا ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک گناہ کی سزا 10 گنا کر دیں۔ ایک گناہ کیا تو اس کے نیک اعمال میں 10 گناہ لکھ دیں، لیکن ایک کیا تو کتنا لکھا جاتا ہے؟ 10 یا 10 سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے عمل میں اتنا ہی گناہ لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہے، اور یا میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، چاہوں گا تو میں معاف کر دوں گا۔ کتنا امید دلایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ گناہ کیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، اور اگر میں چاہوں گا تو میں بااختیار ہوں، میں چاہوں گا تو معاف بھی کر دوں گا۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے بھائیو ساتھیو، اللہ سے امید رکھو اور اللہ والا بنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے فرمایا من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، اگر کوئی شخص مجھ سے قریب ہوتا ہے 1 بالشت تو مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ اور آزمائیے تھوڑا سا، اس کا کیا مطلب؟ جب بندہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے 1 بالشت بڑھتا ہے تو وہ اتنی تیز چل لیتا ہے جیسے کہ 1 ہاتھ چل لیا ہو۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ تعالی کی حفاظت اس کے طرف دوڑ کر کے آتی ہے۔ دیکھ لو، کبھی بھی بیمار رہو، کوئی بھی بات ہو، آپ دنیا کے کسی کام کے لیے نکلو تو راستہ طے کرتے ہوئے دیر لگتی ہے، لیکن اگر مسجد کی طرف آنے کی کوشش کرو بیماری کمزوری کے حالت میں تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اور جیسا لگتا ہے کہ مسجد کتنی قریب ہو گئی ہے۔ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ آپ تو اس مسجد میں کے پاس کسی کا گھر ہو، ویسے جانا چاہے تو جاتے جاتے یار بہت دیر لگ جائے، کون جائے گا، لیکن جب مسجد کی طرف بڑھتا ہے بندہ تو بڑی تیزی کے ساتھ مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ پہنچ جاتا کہ نہیں پہنچ جاتا؟ تو جب بندہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے 1 بالشت بڑھتا ہے تو اللہ 1 ہاتھ بڑھتا ہے۔ کون زیادہ بڑھتا ہے؟ اللہ۔ اور جب بندہ 1 ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ بڑھتا ہے۔ یہاں تک کہ جب بندہ چل کر کے آتا ہے میرے پاس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پاس آنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ ورنہ اللہ کا کوئی ایڈریس یہاں نہیں ہے کہ چلے جاؤ دمہ میں فلاں۔ اللہ تو آسمان میں اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے علم اور نصرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ جب بندہ میرے پاس چل کے آتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جب بندہ چل کر کے آتا ہے تو اللہ دوڑ کے آتا ہے۔ اللہ کیسے آتا ہے؟ ہم آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، اللہ دوڑ کے آتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش، اللہ کی مغفرت، اللہ کی حفاظت، اللہ کا احسان، اللہ کا انعام اکرام دوڑ کر کے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے باوجود بھی اس مہربان رب سے لوگ دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا کتنا بھی قریبی دوست ہو، کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، یہ خدمت نہیں پیش کر سکتا میرے بھائیوں ساتھیوں۔ تو جب بندہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہے، دوڑ کر کے آتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً، اگر کسی شخص نے زمین کے برابر گناہ لے کر کے مجھ سے ملاقات کیا، یعنی اتنا گناہ اس نے کیا ہے کہ اس کے گناہ کو رکھ دیا جائے تو پوری زمین بھر جائے گی۔ کتنی بڑی زمین ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، خالی آسا اور جفر کی زمین نہ دیکھو، پوری زمین بن گئے۔ اگر کوئی گناہ لے کر کے اللہ کے پاس گیا
لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے. سارے گناہ، ہر طرح کے گناہ اس نے کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا ہے. اللہ کے حق میں، اللہ کے اختیار میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے عمل میں، اللہ کی عبادت میں اللہ کی کسی مخلوق کو حصے دار، بھاگیدار، شریک و ساجھیدار نہیں بنایا ہے. تو میں اس کے گناہ کے برابر مغفرت و بخشش لے کر کے آؤں گا. اس کے گناہ کے برابر کیا لے کر کے آؤں گا؟ بخش، یعنی زمین بھر مغفرت اور بخشش لے کر کے آؤں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونی چاہیے، اور اس امید کے بنیاد پر آج ہی سے گناہ کو اور نہیں بڑھا دینا چاہیے، ہے نا. جیسے میں نے اس سے پہلے مثال سے سمجھا. دوسری چیز یہ سمجھ میں آئی جو حقیقت ہے کہ میرے بھائیوں ساتھیوں، ہر گناہ کے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے. اگر کوئی گناہ ہے بندے نے توبہ نہیں کیا ہے، پھر بھی اللہ تعالی مرنے کے بعد اللہ تعالی سے معافی کی امید ہے. لیکن شرک وہ گناہ ہے، شرک وہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. کب معاف کرے گا؟ دنیا میں اگر ہم نے توبہ کر لیا ہے، سچی توبہ. اب جیسے مثال کے طور پر آج رجب کی 21 تاریخ ہے نا، اور کل رجب کی 22 تاریخ ہے. کل رجب کی کتنی تاریخ ہے؟ 22. کل 22 تاریخ کو شیعہ حضرات امام جعفر صادق کے نام نیاز لگائیں گے، نیاز چڑھاتے ہیں شیعہ لوگ امام جعفر صادق کے نام. اور ہمارے ہندوستان و پاکستان میں بھی بہت ساری جگہوں پر 22 رجب کو رجب کا کنڈا بھرا جاتا ہے. جانتے ہو رجب کا کنڈا کہ نہیں جانتے ہو؟ کون کون جانتا ہے؟ آپ خالی جانتے ہو. یعنی ایک عمل ان لوگوں نے گڑھ لیا ہے، رجب کا کنڈا بھر کے امام جعفر صادق کے نام نیاز دیتے ہیں. نیاز یہ عبادت ہے جو کسی کے نام دینا جائز نہیں. عبادت کے لائق کون ہے بھائی؟ اللہ ہی ہے نا. اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے. پہلی بات تو امام جعفر صادق کے نام نہ نظر دینا قرآن و حدیث سے اللہ کے رسول ثابت ہے. اور دوسری بات یہ شرک ہے، کفر ہے کہ نہیں؟ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، چاہے جس طرح کا شرک ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں ہمیں امید دلائی ہے کہ میرے بندوں میری رحمت سے نا امید نہ ہو، استغفار کرو، توبہ کرو اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو. اسی طرح ایک حدیث اور سنیے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ رضی، ایک صحابی کا نام ہے معاذ، وہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. جس سواری پر آقا تشریف رکھے ہوئے تھے اسی سواری پر معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے ہوئے. کتنا بڑا رتبہ ملا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ایک حدیث میں ہے کہ میرا جسم اللہ کے رسول کے جسم مبارک سے ٹچ تھا. بڑا رتبہ ہے نا. تو معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا اے معاذ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول حاضر ہوں. پیچھے سے جواب دیتے ہیں اے اللہ کے رسول حاضر ہوں، جس کام کا آپ حکم دیتے ہیں، جس لیے آپ نے مجھے پکارا میں حاضر ہوں، دل سے، جان سے، جسم سے میں حاضر ہوں. پھر اللہ کے رسول نے 3 بار کہا اے معاذ. معاذ نے جواب دیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ کی خدمت کے لیے، آپ کے حکم پر چلنے کے لیے میں حاضر ہوں. اور یہی مزاج ہونا چاہیے ہر مسلمان کا. جب رسول کا حکم اسے مل جائے تو فوراً جسم، دل اور جان سے حاضر ہو جائے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے، چاہے وہ حکم کسی کام کے کرنے کا ہو اور چاہے وہ حکم کسی کام سے رکنے کا ہو. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے مثال کے طور پر اصغر صاحب، پہلی بات تو اللہ کے رسول دنیا میں اب نہیں آئیں گے، قیامت میں سب سے پہلے اٹھیں گے. اور آ جائیں
آپ کی دکان میں چل کے نہیں آئیں گے، آپ کی دکان میں چل کے آ گئے، آپ پہچان گئے یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور کہا اے اصغر ایک ٹوپ سل دو، کیا کہو گے؟ بولو اصغر، کیا بولو نا بھائی، کیا کرو گے؟ مہنگا سستا سنو گے کہ کہو گے اے آقا کون سا کپڑا آپ پسند کرتے ہیں، میں فوراً سل دیتا ہوں، کیونکہ آپ رسول سے محبت کرتے ہیں. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اور اگر اللہ کے رسول نے کہا اے اصغر تم داڑھی چھیلنا چھوڑ دو، تب کہو گے بال سفید ہو گیا ہے، ابھی نوجوان ہوں، ابھی ماڈرن ہوں، کیا کرو گے؟ اپنے ایمان کو پرکھے. معاذ بغل میں بیٹھے ہوئے، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کہتے ہیں اے معاذ، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. کیا مطلب؟ خالی جسم سے حاضر ہوں، خالی زبان سے حاضر ہوں؟ آپ جو حکم دیجئے آپ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے میں حاضر ہوں، آپ کے حکم پر میں چلنے کے لیے حاضر ہوں. آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے پیغمبر ہیں، آپ کے حکم پر عمل کرنے سے ہی ہمیں دنیا و آخرت کی سعادت مل سکتی ہے، نیک بختی مل سکتی ہے، اللہ کی مغفرت ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی. کہ کہیں گے نہیں اللہ کے رسول ابھی جوان ہو، بیوی پسند نہیں کرے گی، ابھی بال سفید ہو گیا. ابھی اصغر صاحب سے میں نے کہا کہ داڑھی کو کیوں چھیلتے ہو بھائی، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. تو کہتے ہیں سفید ہو گئی ہے. تو میں نے کہا یہ سفید کپڑا کیوں پہنتے ہو؟ اگر داڑھی کی سفیدی سے اتنی نفرت ہے تو سفید ہی تو کیوں سلتے ہو بھائی؟ سفید ہی ہمیشہ سفید پہنتے ہوئے دیکھا. اگر اللہ تعالیٰ پورا جسم ہمارا سفید کر دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کا شکر منائیں کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بیماریاں دے کے آزمایا ہے، بس پورا جسم سفید ہے کہ نہیں ہے؟ اگر پورا جسم برس نہ ہو، سفید ہی ہو جائے، شیطانوں کی طرح، امریکہ والوں کی طرح آنکھ بھی سفید ہو تو اچھے نہیں لگیں گے. یہ اللہ کا اختیار ہے آپ کے چہرے پر. اللہ چاہے گا تو کالا بال نکالے گا، اللہ چاہے گا سفید رکھے گا. کتنے بوڑھے ہیں جن کے ایک بال کالے نہیں ہوئے، ایک بال بھی سفید نہیں ہوئے، اور کتنے نوجوان ہیں جن کے بال سفید ہو گئے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا اختیار ہے. یہی تو ایمان کی جانچ ہے، یہی تو ایمان کے پرکھنے کا ایک کسوٹی ہے کہ اللہ نے جس طرح کیا کیا ہم اس پر اس کے احسان مند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کی بات کو ہٹال دو گے؟ بولو اصغر صاحب. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اے معاذ، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، صرف زبان سے نہیں حاضر ہوں، صرف جسم سے. یعنی اس کا مطلب اے اللہ کے رسول جو بھی آپ حکم دیجئے اس حکم پر میں چلنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے حاضر ہوں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا. کیوں 3 بار کہا؟ 3 بار اے معاذ، اے معاذ، اے معاذ. کیوں؟ تاکہ آگے 3 بار سوال کیا نا، اللہ کے رسول بلایا نا، تاکہ آگے جو بات کہی جاتی ہے اس کو کان لگا کر کے غور سے سنو اور اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو. جیسے میں نے کہا افتخار بھائی جعفر چلنا، اے افتخار بھائی جعفر چلنا، اے افتخار بھائی جعفر چلنا. ذہن پہلے ہو سکتا کم ہوش حواس رہا ہو، کم دھیان دے، دوسرے میں اور زیادہ، تیسرے. تو اللہ کے رسول تعلیم دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے تھے. اسی لیے اہم بات کو ایک بار سے زیادہ ریپیٹ کر کے کہنا چاہیے. اہم بات کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صدقا من قلبہ. جو بھی بندہ دل کی سچائی سے، اور دل کی سچائی کا مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بہت سارے کاموں کا ارادہ کیا ہوگا، وعدہ کیا ہوگا، دل کی جھٹائی سے، زبان سے کہہ دیا ہاں اور دل میں کیا ہے نہیں کرنا ہے. بات کی نہیں ہے بات کی نہیں ہے. بہت سارے کاموں کا آپ نے ارادہ کیا ہوگا دل کی سچائی، یعنی دل سے کہ ہم اس کام کو کریں گے، یہ بات کو پوری کریں گے. تو جس شخص نے دل کی سچائی سے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اسے اللہ تعالی جہنم پر حرام کر دے گا.
यानी हमेशा हमेशा वो जहन्नम में, हमेशा हमेशा वो जहन्नम में नहीं रहे, जहन्नम को उसके ऊपर अल्लाह ताला हराम कर देगा। अगर कोई हिंदू काफिर दिल की सच्चाई से ये कलमा पढ़े, जबान से पढ़े, दिल की सच्चाई से तस्दीक है और फौरन इंतकाल हो जाए, एक वक्त की नमाज पढ़ने का मौका उसे न मिले, वो सीधे जन्नत में जाएगा। कहाँ जाएगा? सीधे जन्नत में जाएगा। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुआज, क्या तो जब अल्लाह के रसूल से मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु ने बात सुनी तो कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये खुशखबरी मैं जा करके लोगों को ना सुना दूं कि आज मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि जो भी दिल की सच्चाई से इस बात की गवाही देगा कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो ऐसे बंदे पर अल्लाह ताला जहन्नम की आग को हराम कर देगा, यानी जहन्नम से मुक्ति और आज़ाद कर देगा। क्या ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि नहीं है? क्या ये मैं खुशखबरी ले जाकर के लोगों को बतला ना दूं? तब अल्लाह के रसूल अकरम से कहना, नहीं, मत बतलाना। क्यों मत बतलाना? इदा यत्तकिलू, अगर तुम जाके बतला दोगे तो इसी चीज पर लोग बेजा भरोसा कर लेंगे और अमलों में, एक नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने में, नेकियां करने में लोग क्या करने लगेंगे? सुस्ती और लापरवाही करने लगेंगे। लिहाजा छोड़ो, ये अल्लाह के इल्म में है, मैं बताया, लोगों को नेकियां करने दो, अल्लाह को खुश करने दो, अल्लाह को राजी करने दो, अल्लाह के फरमाबरदारी इबादत करने दो। तो मुआज रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अमानत के तौर पर, चूंकि अल्लाह के रसूल के से ये हदीस सुनी थी, अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद लोगों से बयान किया। अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद मुआज रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने इस हदीस को बयान किया। तो मेरे भाइयों, इस तरह कई हदीसें हैं, कई कुरानी आयत हैं कि हमें अल्लाह ताला की रहमत से, उसकी मग़फ़िरत से, उसकी बख्शिश से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। उम्मीद लगाए रखना, अपने गुनाहों से तौबा, नेकियों में आगे बढ़ना, गुनाहों से अपने आप को बाज रखना। इसके साथ साथ अल्लाह ताला से अगर तौहीद है, ईमान है दिल की सच्चाई से, तो अल्लाह ताला से हमें पूरी उम्मीद होना चाहिए, उम्मीद रहनी चाहिए कि इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला अपने वादे के मुताबिक हर बंदे के साथ मुआमला फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ अल्लाह ताला, तो हमें अपने गुनाहों से बचा, अपनी नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। और एक बात और मेरे भाइयों साथियों, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और इससे पहले के नबियों की उम्मत को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीके से आजमाया है। कभी खुशहाली दे करके, कभी बदहाली दे करके, कभी अमन दे करके, कभी कत्ल गारतगरी बर्पा करके अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंदाज से आजमाया है। खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया मेरे भाइयों साथियों, तो इनके मालिक पत्थर के आग गरम करके बना करके नंगी पीठ खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु को लेटा दिया करता था। लेकिन ईमान में ज़लज़ला नहीं आया कि दाढ़ी सफेद हो गई है, कौन रखेगा? आग के अंगारों पर, लकड़ी का आग नहीं, पत्थर का आग मेरे भाइयों साथियों, नंगी पीठ खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु को लेटा दिया गया। लेकिन ज़बान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द जारी रहा। ईमान, तौहीद। इस आग के अंगारे पे लेटने की आजमाइश है खब्बाब की कि नहीं है? आज इस कड़ाके के धूप में हम लोग निकलते हैं, है ना, बड़ी तेज धूप है, बड़ी तेज धूप है। इस धूप से जहन्नम की आग का भी तस्वुर और ख्याल अपने ज़हन दिमाग में लाना चाहिए। खब्बाब बिन अरत को आग के अंगारों पर लटाते लटाते चमड़ी जल गई, यहाँ तक कि हड्डी चमकने लगी। अल्लाह के रसूल के पास हाजिर हुए। खाने काबा में अल्लाह के रसूल टेक लगाए बैठे हुए थे। आए, कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, बड़ी परेशानी, बड़ी आजमाइश है, हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हमारे लिए दुआ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल अकरम उठ के बैठ के कहा, खब्बाब, ये क्या आजमाइश है?
اللہ کی راہ میں یہ کیا امتحان ہے؟ ہم سے پہلے قوموں میں ایسا ہوا ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے، ایمان و توحید کے قبول کرنے کی وجہ سے گڈھا کھودا جاتا تھا اور اس میں بیچوں بیچ آدمی کو کھڑا کر کے یہاں تک پاٹ دیا جاتا تھا اور آرا لا کر کے ایسے بیچوں بیچ میں چیر کر کے ایک جسم کا دو حصہ کر دیا جاتا تھا، لیکن ان کے ایمان میں ذرہ برابر کمی کبھی نہیں آئی۔ تو آزمائشیں چل رہی ہیں، خاص طور پر میرے بھائیوں ساتھیوں، اس وقت سوریا کے اندر سنی مسلمانوں کا برا حال ہے۔ سارے دشمن، سارے شیعہ، سارے یہودی، سارے نصرانی، ساری اسلام کی دشمن طاقتیں ہر طریقے سے ان کے اوپر پل چکی ہیں، پل پڑی ہیں اور بری طرح انہیں نقصان پہنچایا جا رہا۔ لہذا میرے بھائیوں، نمازوں میں، سجدوں میں، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید کرتے ہوئے یقین کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے ان کی مدد کرو۔ دعا مومن کے ہتھیار ہے۔ ہم تنہائی میں دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، سارے مسلمانوں کو حفظ و امان میں رکھ اور سوریا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور جو بھی ظالم ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاکو برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مرد مجاہد نکال دے جو ان لوگوں کا مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکے اور ظالموں سے بدلہ لے سکے۔ ہمیشہ دعا کرتے رہیے میرے بھائی، خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت دیکھیں، چاہے بیماری کی مصیبت ہو، اولاد نہ ہونے کی مصیبت ہو، بدعملی کی مصیبت ہو، بدعملی کی مصیبت ہو، شیطانیت کر رہا ہے، مار دھار کی مصیبت ہو، کسی طرح کی کوئی مصیبت کسی کے اندر محسوس کریں تو رب کا شکر ادا کریں۔ رب کا کہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ہی فلاں پہ مصیبت ڈالی ہے، مجھے اس مصیبت سے دور رکھا۔ رب کا شکر ادا کریں اور اس مصیبت حال انسان کی ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کریں اگر وہ مسلمان ہے، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ہم دعا کے ذریعے سارے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھے اور دنیا و آخرت کی ہر پریشانی سے معمون و محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرماتے کہہ رہا ہوں اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی بات اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل کو کشادہ رکھیں، یہ چکر نہ ہو کہ سب مجھے کھانے کو مل جائے۔ میں محسوس کر رہا ہوں 6 دن کی جگہ پہ 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 کی جگہ پہ 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کئی پروگراموں سے کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو کوئی چانس نہیں ملتا۔ آپ لوگ تو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے آپ بھی محسوس کرتے کہ نہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ کھانا انشاءاللہ اتنا کھانا ہے کہ سب کا پیٹ بھر جائے گا۔ 6 پلیٹ 4 پلیٹ لائے، 4 پلیٹ اگر 5 کے حساب سے بیٹھا جائے تو کافی ہو جائے گا، بلکہ بڑھ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں حساب سے سب کا پیٹ بھرے، اللہ آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ 6 آدمی بیٹھ جائیں گے، پھیل کر کے بیٹھے ہیں، کشادہ پھیلے کسا کے بیٹھے۔ یہ اصغر صاحب کے لیے میں نے کہا ہے۔